ساری زندگی یہ بچہ عید کے علاوہ کسی اور دن اس حادثے کا شکار ہوتا نا، ماں باپ کے غم میں کوئی اور موڑ آنا تھا، کوئی اور رخ اختیار کرنا تھا، مگر یہ بچہ عید کے دن اپنے اللہ کے پاس گیا۔ جب ہی عید آئے کرے گی اس گھر میں تو ان کی ساری زندگی میں یہ عید کی خوشی نہیں ہوگی۔ اور کسی دن یہ حادثہ پیش ہوتا نا تو وہ دن بھی مخصوص نہیں ہوتا، خاص نہیں ہوتا۔ ان کے لیے وہ خاص ہو جانا تھا کہ اس دن ہمارے بچے سے اتنا بڑا حادثہ پیش ہو۔ میں گھر میں اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا، میری والدہ عید والے دن ہم ہاسپٹل تھے، میں تو لیٹ اسی لیے ہوا کہ میں 2 دن اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا۔ میں ان کو بھی ادھر بول رہا تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے پاس ہوں آپ کے علاج کے لیے۔ وہ بھی تو ماں ہے نا جس نے عید والے دن اپنے بچے کو عیدی دینے کی بجائے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ اور یہ قاری صاحب کے لیے میں جمعے میں بھی آج سارا روتا رہا ہوں کہ میں بھی آیا ہوں، میں بھی چلے جاؤں گا، مگر ان کے لیے اس عید کے دن کا جو یہ اتنا بڑا ظلم والا سانہ یہ کبھی ان کو نہیں بھولے گا۔ جب بھی عید آئے کرے گی نا تو پہلے ان کو یہ بچہ یاد آیا کرے۔ اس دکھ کی گھڑی میں سب سے پہلے میں کیس کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں۔ کچھ ہمارے بھائی جذباتی ہوتے ہیں، وہ پوسٹیں لگا دیتے ہیں اپنی انا میں، کسی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ہوتی، اور نقصان وہ قاری صاحب کے کیس کا ہوگا۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے جو فیس بک پہ ہیں، یہ ریکارڈ ہے بات اور نیٹ پہ چلے جانی ہے، ان سے خصوصی اپیل کروں گا۔ میں پاکستان میں بڑے سورسز رکھتا ہوں، جاتا ہوں، اور جہاں تک میرے سورسز ہیں میں نے اس کیس کے لیے باتیں بھی کی ہیں، قاری صاحب سے میں شیئر کروں گا لاگ میں بیٹھ کر۔ تو میں پوسٹوں سے یہ بات اخذ کر رہا ہوں کہ قاری صاحب کی نہیں وہ پوسٹیں، اگر یہاں کوئی آتا ہے قاری صاحب کے لیے تعزیت کرنے تو بچے نے واپس نہیں آنا، وہ اللہ کے لیے ادھر آتے ہیں۔ اگر کوئی شہر سے نہیں آتا تو وہ نہ آئے۔ ہمیں اس طرح کی پوسٹیں لگا کر ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچے گا، ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے گا، پورے پاکستان میں یہ تاثر جائے گا کہ اس کیس کے 2 رخ ہیں۔ اس کے جو باتیں آج میں کروں گا نا اس مسجد میں، انشاءاللہ وہ آپ کو ایک لائن متعین کر کے دے گی یہ باتیں میری۔ کہ مدنی صاحب جو بات کہہ کے گئے تھے وہ بالکل ٹھیک۔ میں اس کیس سے گزرا ہوں، میڈیا سے جو میرے ساتھ واقعہ پیش ہے اس سے، اور جو میں نے اداروں سے اور پولیس سے اور لوگوں سے مل کے سیکھا ہے۔ قاری صاحب میرے بھائی ہیں، سب سے پیارا رشتہ ہمارا یہ مصلے کا ہے، یہ ممبر کا ہے۔ جو میرے بھائی، جو میرے بچے فیس بک پہ ایسی پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ فلاں کو آنا چاہیے، فلاں کو آنا چاہیے، سب سے بڑے وہ دشمن ہیں اس کیس کے کہ وہ لوگوں کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ قاری صاحب کے ساتھ کچھ دڑے نہیں ہیں۔ بھئی کیا آپ تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی جنازے میں آ گیا تو پھر بھی ٹھیک، اگر کوئی اسی مسجد میں آ گیا تو پھر بھی ٹھیک۔ میں جتنے دن ادھر نہیں آیا تو کیا ہم نے باہر رہ کر کو کام نہیں کیا؟ اسی طرح یہاں کی کھڑیاں کی کوئی سیاسی شخصیت ہو یا کوئی سماجی شخصیت ہو یا کوئی تاجر ہو، خدا کے لیے ایسی پوسٹیں مت لگائیں جس کے نقصان آپ تو اپنی دشمنی نکال لیں گے دوسری شخصیت سے، مگر نقصان اس کیس کا ہے۔
نقصان اس گھر والوں کا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی سیاست اور اپنی دشمنی اپنے گھر تک رکھیں، یہ تو گھر آگے ہی دکھا ہوا ہے۔ اس گھر کے لیے تو آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا لمحہ یہ ہے کہ میں فیس بک پہ جن دوستوں نے، جیسے یہ حافظ میڈیا والے میرے دوست ہیں، چونیاں والے، الہ آباد والے، انہوں نے جس طرح یہ آواز اٹھائی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واٹس ایپ ماڈل اور ٹویٹر پہ جنہوں نے آواز اٹھائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، یہ جتنے نوجوان ہیں ہمارے، یہ بازو ہیں سوشل میڈیا کے لوگ، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وہاں یہ بات میں لازمی اپنے دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جتنے بھی میڈیا والے آئیں وہ قاری صاحب سے اس واقعہ کی تفصیل مت پوچھیں۔ قاری صاحب غم میں ہیں، وہ ایک بھی انٹرویو دیں گے، دوسرا لینے آئے گا، دوسرے کو دیں گے، کوئی نہ کوئی بات اونچی نیچی ہوئے گی، اور ان کے بیان بدلنے کا فائدہ وکلاء کے ذریعے مظلم کو جائے گا۔ یہ تو غم میں ماں، ان کی بیگم صاحبہ، بچے کی ماں، وہ تو بہت زیادہ غم میں، اور قاری صاحب اور زیادہ غم میں، جنہوں نے ساری عید اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، لوگ اپنے بچوں کو ہاتھوں سے عیدی دے رہے تھے، اور یہ اپنے بچے کو اٹھا کر ہاسپٹلوں میں اور روڈوں پہ گزر رہے تھے۔ تو ان سے مت اتنی آپ انٹرویو لینے کی کوشش کریں۔ یہ 302 کا کیس ہے، یہ کوئی تشدد کا کیس نہیں ہے، یہ ایک گھرانے کی زندگی کا کیس ہے۔ اور قاری صاحب کے دوستوں سے میری اپیل ہے کہ جب کوئی میڈیا والا آئے تو قاری صاحب کے پاس بیٹھے، اور خاص کر کے قانونی ٹیم کا ایک آدمی ہونا چاہیے۔ قاری صاحب بولیں کہ میرے سے یہ واقعہ پیش آ گیا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر یہ قانونی مسئلہ جو میری لیگل ٹیم بیان کرے گی، اس کا نقصان آگے جا کے پتہ چلے گا۔ جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں، نوٹ کی، ہر بندہ کی کوشش ہے کہ میں قاری صاحب کے پاس آ کر قاری صاحب سے ویو لوں۔ بھئی قاری صاحب کا ویو تم نے کیا لینا، ساری دنیا نے دیکھ لیا جو اس غریب کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ یہ عید کا دن کوئی چھوٹی دن کی خوشی نہیں ہوتی، امت مسلمہ کا اگر کوئی خوشی کا متفقہ دن ہے تو وہ یہ ہے۔ کہنے نے پتر موئے نہیں بھول دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر، پتر تے فقیر ہو کے بھی مرے، پوڈری پتر بھی مرے، چرسی بھی مرے تے ماں روندی۔ تو یہ تو بچہ حافظ قرآن تھا، یہ تو پیاری نعت پڑھنے والا تھا، اور اتنی پیاری نعت پڑھی اس نے، میں خود بھی رویا، میری بیگم بھی روئی، اور میرا چھوٹا بیٹا ہے 8-9 سال کا ایک ہی، وہ پاس بیٹھ کے رو پڑا، پاپا یہ اتنی پیاری نعت پڑھتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ پڑھنے والا دنیا میں نہیں رہا، پاپا یہ بولنا ہٹ گیا، اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ مدنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میرا بابا کے۔ اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں روش چلی ہے نا، کہ کسی کے بچے کو دیکھ کر برداشت نہ کرنا، بھی کیا بگاڑا تھا اس مظلوم نے، کیا قصور تھا؟ یہ قاری صاحب کیلے بیٹھے، نہ کوئی گن مین ہے، یہ شریف لوگ ہیں، ان کی تو دشمنی نہیں کسی سے، ان کا کیا ویو لینا ہے؟ یہ ممبر ان کے پاس، مسلح ان کے پاس ہے، ان کے بارے میں تو ویو لینا ہی نہیں چاہیے۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایک شریف آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو آپ خدا کے لیے یہ بھی مت لکھیں کہ فلاں دشمن ہے، فلاں صحافی دشمن ہے، فلاں اس کیس کا دشمن۔ خدا کے لیے کیوں، ہمیں کیوں کہنے کی ضرورت ہے؟ میں یہاں یہ بات کاؤنٹ کرانے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے کھڑیاں میں، ہم مسلح کے وارث ہیں، ہم ممبر کے وارث ہیں، ہمارے پیچھے جو آتا ہے ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو نہیں آتا ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ قاری صاحب جب نماز پڑھاتے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بھائی قاری صاحب کی ہماری کسی سے دشمنی نہیں، یہ کھڑیاں کے جتنے لوگ جو ہمارے ساتھ چلے ان کا بھی بھلا، جو نہیں چلے ان کا بھی بھلا، جو نہیں چلنا چاہتے ان کا بھی بھلا۔ کوئی ہمارے ساتھ چلے گا تو اس نے اللہ سے جزا لینی۔ قاری صاحب کیا کوئی ادھر رئیس اعظم ہے؟ قاری صاحب کیا ادھر کوئی جگیردار ہے؟ کیا ہم سے امید رکھتے ہیں لوگ؟ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ اپنی کھڑیاں کی عوام کو، میں ادھر خطیب رہ کے گیا ہوں کھڑیا میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں
کہ بھئی اس بولے بالے شریف آدمی کا کیس خراب مت کریں، اپنی سیاست اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں، فیس بک پہ اس کو تماشا مت بنائیں اور پوری دنیا کو یہ مت دکھائیں کہ قاری صاحب کے ساتھ کچھ لوگ نہیں ہیں۔ میں ناصر مدنی لاہور سے آیا ہوں، کیا ان کا میرے سے رشتہ ہے؟ دین کا ہے نا۔ محبت وہ ہے کہ میں ان کے پیٹھ کے پیچھے بھی ان کے ساتھ محبت کروں، اور میں آج آپ کو بتا کے جاؤں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تو پھر آپ اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے۔ پہلے تو میں قاری صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے آپ کو تعارف کراؤں، یہ جو ڈی پی او صاحب ہے نا زاہد مروت صاحب، یہ زینب قتل کیس میں انصاف لے کر دینے والا انسان ہے۔ ہم نے اپنے اداروں سے ٹکر نہیں لینی، ہم نے اپنے اداروں کے اینٹی نہیں چلنا، ہم نے اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ پاکستان میں پوری دنیا میں یہ رول ہے، جس قوم کے لوگ اپنی فورسز کے خلاف کام کریں گے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک کیس ہے نا کھڈیاں کا، تو پہلے میں قاری صاحب کے دشمنوں کو یہ باور کرا دوں، یہ جو ہوا دینا چاہتے ہیں کہ قاری صاحب کے ساتھ پولیس تعاون نہیں کر رہی، سب سے پہلا تعاون تو چودھری اشرف صاحب نے کیا کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR، یہ پہلا حق ہوتا ہے مدعی کا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ اسٹیٹ کو دے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اسٹیٹ اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کی تفتیش کرے۔ ان کو پہلا حق ملا ہے۔ SHO صاحب نے بنا احتجاج کے قاری صاحب کی رپورٹ کو درج کر کے FIR میں تبدیل کر دیا۔ اور دوسرا ان کو انصاف کیا ملے گا؟ اگر اشرف چودھری صاحب سے اوپر جو افیسر ہے انویسٹیگیشن گسٹڈ افیسر DSP ہوتا ہے، اگر وہ تفتیش میں غلط کرے گا تو کیا ساری پولیس غلط؟ نہیں، ہم نے اینٹی پولیس بیان نہیں دینا کبھی بھی، اور نہ دیں گے، نہ میں قاری صاحب کو دینے دوں گا، کوئی جتنا مرضی کوشش کر لے۔ ہم نے اپنا کیس انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور ہمیں 100% امید ہے اپنے تفتیشی اداروں سے کہ وہ انصاف کریں گے۔ اور پہلا انصاف اگر ادھر سے نہیں ہوتا تو آگے SP موجود ہے، اگر SP نہیں ہوتا تو SSP موجود ہے، اگر SSP ہماری پولیس کے افسر پڑھے لکھے ہیں، کبھی ان کے پاس جا کر دیکھو۔ یہ چھوٹے لیول پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے پولیس والا تو وہ ساری اسٹیٹ غلط نہیں ہو جاتی، سارا ادارہ غلط نہیں ہے۔ میں نے جو اندر کی رپورٹیں سنی ہیں، سارے ادارے قاری صاحب کے ساتھ ہیں، اور ساری اداروں کی یہ آواز ہے کہ یہ غریب کے بچے کا کیا جرم تھا اتنا بڑا کہ عید والے دن ان کو اتنا بڑا زخم ملنا تھا۔ اور جتنے بڑے افسروں سے میں نے بات کی ہے نا، میں ان کے نام نہیں لے سکتا، مگر میں اپنی کھڈیاں کی عوام کو یہ بتانے آیا ہوں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ جی پولیس تعاون نہیں کر رہی، یہ لوگ حقیقی اس کیس کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں قاری صاحب سڑک پہ آئیں اور پولیس ان کے خلاف ہو اور اس کیس کو دوسرا رخ دیا جائے، یہ انتشار کی طرف کیس جائے۔ بھائی ہماری تو 302 لگ چکی ہے، اور سن لیں ساری پولیس بھی قاری صاحب کے خلاف لکھ دے تو عدلیہ کا جج جو ہے کبھی کبھی پولیس کی تفتیش کو ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ پاکستان کی عدلیہ موجود ہے۔ کتنے جج صاحبان سے میری فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے بولا کہ مدنی صاحب میری طرف سے بھی قاری صاحب کو کہنا کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ کتنے جج صاحبان، کیا وجہ ہے؟ میرے سے پہلے ادھر سے بڑے لوگ آئے ہوں گے اظہار خیال کے لیے، مگر آپ میری باتیں اگر سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے کچھ کام کی باتیں لے کر آیا۔ زاہد مروت صاحب نے یہ چونیاں کے بچوں کا کیس منطقی انجام تک پہنچایا، اور بچوں کو 15 سے 20 لاکھ بھی ملا ان کے والدین کو۔ اور یہ زاہد مروت صاحب جو ہیں یہ وہ افیسر ہے کہ جس نے اپنی عزیز رشتے کا جنازہ چھوڑ کر لاہور دھرنے میں ڈیوٹی دی۔ عزیز رشتہ بیٹی سے بڑھ کے کوئی ہوتا ہے؟ یہ وہ افیسر ہے جس نے ڈیوٹی دی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سن لیں، قاری صاحب کے ساتھ کون مخلص ہے؟ میرا غصہ لگے کسی کو جو قاری صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کہے یہ DIG میرا دوست ہے، آؤ میں آپ سے ملاقات کراؤں، یہ دوست ہے قاری صاحب کا۔
اگر کوئی صاحبات کا دوست ہے تو وہ بولے کہ آؤ جی میرے ساتھ چلیں، یہ کھڑیاں میں پوسٹیں لگانے کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ یہ ادھر آ کر فوٹو سیشن تو سارے کریں گے، کوئی قاری صاحب کی بیٹھک میں جا کر کہے کہ یہ ₹1,00,000 میری طرف سے، قاری صاحب اپنی مرضی سے لگائیں پیسہ، اپنے بچے کو انصاف لے کر دیں، اپنے بچے کی قبر کو انصاف۔ یہ جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں نا، یہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے قاری صاحب سے، قاری صاحب یہ قانون دان میرا یار ہے، بریسٹر، یہ وکیل میرا بھائی ہے، اس کی ساری خدمات آپ کے لیے ہے، اس کا ساری فیس میرے ذمہ، یہ ہے محبت۔ یہ سبھی کہیں گے کہ قاری صاحب ہم آپ کے لیے لاہور میں آواز اٹھائیں گے، فیصل آباد میں اٹھائیں گے۔ بھائی اب آواز اٹھا دی ہے ان بچوں نے، آئی سلوٹ یو فیس بک کے بچوں، آئی سلوٹ یو ٹویٹر کے نوجوانوں جنہوں نے جسٹس فار سمیع الرحمان لکھا، آئی سلوٹ یو، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ مگر اب اگلا مرحلہ ہے اس مسجد کی انتظامیہ کا اور اس کھڑیاں کے ان لوگوں کا جو صف اول میں کہہ رہے ہیں کہ ہم قاری صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی گاڑی 24 گھنٹے قاری صاحب کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ قاری صاحب کے پاس تو ایک چھرلے والی بندوق بھی نہیں ہے، وہ قاری صاحب کو لے کر 2 سال 3 سال 4 سال، کئی تو یہ بھی بونگیاں مار رہے ہیں کہ بس جی 10 دن میں صلح ہو جائے گی، یہ بھی بونگیاں میں سن رہا ہوں۔ بھائی یہ قاری صاحب کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے تو پروپوگنڈا مت کیجئے، اگر آپ کے سورسز ہیں، آپ کا کسی سے تعلق ہے تو آپ قاری صاحب کو تنہائی میں ملو، یہ فوٹو سیشن کا ٹائم نہیں ہے، یہ کسی کو حقیقی انصاف دلانے کا ٹائم ہے۔ اور اپنی زبان پہ دشمنوں کا نام بھی مت لاؤ، وہ عدلیہ جانے اور اسٹیٹ جانے، آپ اپنا اب کام کریں۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کی والدہ کو ساتھ لیں اور بچے کے والد کو ساتھ لیں اور بڑی سے بڑی پوسٹ ڈی پی او صاحب کے ساتھ خصوصی میٹنگ کریں، اس کے بعد پھر آپ لاہور جائیں، آئی جی آفس وفد جائے، وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لیا ہے وہاں وفد جائے کہ جناب ہم مظلوم ہیں جن کا آپ نے نوٹس لیا ہے۔ تو پھر آپ کو اگر انصاف نہ ملے تو کہنا کہ ناصر مدنی ایسا ہی تھا۔ اس لیے یہ جو بچے کھڑیاں کے پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ فلاں نہیں آیا، بھئی فلاں کا کیا قد کاٹ ہے؟ سب سے بڑا اس آدمی کا اس دور میں قد کاٹ ہے جو مظلوم کے گھر چل کے جاتا ہے اور بنا کسی کے کہنے پہ جاتا ہے۔ اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قاری صاحب پہ یہ سارا بلیم آئے اور کیس کمزور ہو کہ آپ ایسی پوسٹیں لگائیں کہ فلاں تعاون نہیں کر رہے، یہ کیس کی حد تک ابھی میں کہتا ہوں کتنے بندے ہیں جو کھڑیاں سے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سکتے کہ اتنے دن ہو گئے ہم قاری صاحب کو ساتھ لے کے کسی آفیسر کے پاس گئے۔ اور وکلا ٹیم جو ہے وہ میں قاری صاحب کو بھی اور آپ کو بھی ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے جو خصوصی وکلا ہیں اس کی کسی سے ملاقات مت کرائیں، کسی کو نام مت بتائیں۔ کیوں؟ آپ اپنی کیس کی اندر والی جتنی روٹین ہے کسی دوست سے بھی شیئر مت کریں، سمجھیں کہ میرا پیٹ قبرستان ہے اور میں نے اس کو رکھ کے آخری دم تک اپنے بچے کے کیس کو لے کر چلنا ہے، اور یہ ایک دن اور گزرنا ہے اور لوگ کم ہو جانے، اس سے اگلا دن آنا اور کم ہو جانے، مشکل پئی تے اکھاں کھلیاں میں پولیسی یار بڑے نے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا میرے چند، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خصوصی طور پہ قاری صاحب کے دائیں بائیں رہیں، اور ان کے جو لیگل آدمی ہیں جیسے یہ میاں عبدالفیض صاحب میرے وکیل تھے، میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے کیس میں، اور جب بھی کوئی صحافی مجھے سوال کرتا تو میں کہتا تھا یہ لیگل ٹیم ہے ان سے بات کریں، یہ کرتے تھے۔ قاری صاحب ادھر نماز پڑھانے آتے ہیں، کوئی ایسے نوجوان تیار ہوں تو قاری صاحب جب گھر جائیں تو وہ ساتھ جائیں، جب وہ واپس آئیں تو وہ ساتھ آئیں، دنیا کو پیغام جائے کہ اب قاری صاحب کیلے نہیں ہیں، ان کے دائیں بائیں محافظ ہیں، وہ اللہ محافظ سب سے بڑا، مگر دنیا کو یہ امپریشن جائے پورے کھڑیاں کے لوگوں کو کہ اس دور میں اگر کسی سے ظلم کرنا ہے تو اس کا حساب دنیا میں چکانا ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی تاڑنے والے یہ پولیس لاہور والی نہ ترے تے اسی تانوں اسلام آباد لے جائیں گے۔ بھائی کیوں؟ آپ پہلے ادھر سے تو ساری بات نپٹیں،
ادھر سارے ساتھ چلے، اور جب قاری صاحب تفتیش میں پہلے دن جائیں تو سب سے زیادہ با اثر لوگ جتنے ہیں وہ قاری صاحب کے ساتھ ادھر ہوں، اور قاری صاحب جب بات کریں تو دائیں بائیں دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ میرے چاہنے والے ساتھ ہیں۔ اور میں قاری صاحب سے اپیل کرتا ہوں جنہوں نے لوگوں نے ادھر آ کر اعلانات کیے نا، ان کے نمبر ان کے نام لکھیں، اور اس کے بعد ان کو موقع پہ یاد کریں، پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کون آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ 302 کا کیس ہے، اور یہ دہشت گردی کا کیس ہے، خالی مرڈر کیس نہیں ہے کہ کسی ایک ناحق انسان کو جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، ایک معصوم بچہ ہے، ابھی کیا اس کے گناہ ہیں، نعت پڑھتا ہے، قرآن سناتا تھا، اور اتنا کہ گھر میں بیڈ پہ بیٹھ کے ہینڈ فری لگا کے نعت پڑھ رہا تھا۔ اور یار جس کی یہ سیرت ہو اس کے لیے میں انشاءاللہ ادھر آج آیا ہوں نا، قاری صاحب کی بھی زندگی میری بھی زندگی، انشاءاللہ جب بھی کسی بڑے افیسر کے پاس کسی قسم کی بھی ضرورت ہو میں انشاءاللہ جانی مالی بھی ساتھ ہوں، اور خالی ساتھ ہی نہیں ہوں، میں اپنے سورسز بھی ان کے ساتھ لے کے چلتا ہوں، چلوں گا۔ مگر آپ سے آج ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ خدا کے لیے جو پوسٹ یہ لگائے نا کہ یہ فلاں ان کی مخالفت کر رہا ہے، سمجھے قاری صاحب کا یہ دشمن ہے۔ بھئی جب قاری صاحب نہیں لگاتے تو تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم کسی کو دشمن بناؤ قاری صاحب کا، اور وہ انا میں آ کر کہے اچھا نہیں صاحب بادنا بدنام برا چل ہون میں کراں۔ بھئی یہ آپ چڑ دلاتے ہیں لوگوں کو۔ خدا کے لیے یہ کیس ایک مظلوم کا ہے اور ظالم کو سزا ملنی ہے انشاءاللہ۔ ایک میری بات یاد رکھنا، میرا ایک تھاندار دوست ہے، وہ کہتا مدنی صاحب جب 302 کا کیس آتا ہے نا تو ہم 10 دفعہ اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، لکھنے لگے کہ سوچتے ہیں کہ یار یہ 302 کا مسئلہ ہے کسی کی زندگی کا، تو کسی کے بچے کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، اور یہ جو بچہ ہے یہ حافظ قرآن تھا، اور اس پہ لکھنے کے وقت انشاءاللہ 1000 بار افیسر سوچیں گے وہ جی ماں کہہ رہی تھی نا کہ مجھے آگے کرو میں بدلہ لے لوں گی، وہ انشاءاللہ یہ جو ماں کے لفظ ہیں نا یہ لوگوں کی رات سونے نہیں۔ ایک افیسر نے مجھے کہا مدنی صاحب اس عورت کے یہ لفظ مجھے سونے نہیں دیتے کہ مجھے اجازت دے میں بدلہ لے لوں، کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک عورت ذات کہے ہم افیسر ہیں کس لیے، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے۔ یہ آپ کے ضلع قصور کے ایک افیسر کے لفظ کاؤنٹ کر رہا ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ قاری صاحب کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں کہ قاری صاحب انشاءاللہ اپنے اداروں پہ مکمل اعتماد رکھتے ہیں، یہ سرکاری مسجد محکمہ اوقاف کے امام ہیں، اور اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے ان کو انصاف دے کر دے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہیں یہ شعر سرکار پہ فٹ نہ آ جائے کہ یہی سرکاری مسجد کے امام خطیب ہے۔ کتنی دیر سے قاری صاحب ادھر امام ہیں؟ قاری صاحب کتنی دیر سے پڑھاتے ہیں نا بچوں کو؟ آپ پڑھاتے ہیں نا قاری صاحب پڑھاتے ہیں 10 سال۔ اب دیکھیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے شاگرد جوان ہو چکے ہیں، ان کے بچوں کے برابر ہیں، وہ بازو ہیں ان کا۔ تو قاری صاحب کے ساتھ ہم سب سے پہلے روڈ پہ جانے کے لیے تیار، اگر روڈ پہ جانے پہ مسئلہ حل ہونا تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، مگر روڈ پہ تب انسان جاتا ہے جب ہمارے ادارے ہماری نہ سنیں۔ تو انشاءاللہ میں پلیز دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ابھی قاری صاحب کا کیس ہے اعتراف جرم کی طرف، ابھی تفتیش چل رہی ہے، تو جس کے پاس سورسز ہے نا وہ قاری صاحب کو اکیلے میں مل کے بتائے قاری صاحب میرا یہاں تک آپ پہنچتے، مت کہیں کہ فلان پی اے نہیں آیا فلان میں نے، کیا ان کی حیثیت ہے؟ آپ بازو ہیں، یہ میڈیا کا دور ہے، یہ فرسٹ دور ہے، کسی ایم پی ایم این اے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہتھیار ہے، آپ نے آواز اٹھائی ہے، اور آپ کے گھر آ رہے ہیں نا سبھی چل کے، افیسر آ رہے ہیں نا، تو خدا کے لیے آپ اس کیس کو فیس بک پہ خراب مت کرنا، اور جتنی پوسٹیں شہر میں یہ خدا کے لیے ڈیلیٹ کر دو کہ فلاں کو آنا چاہیے، یہ تم نے بھی دیکھی ہے میں نے بھی دیکھی، کوئی نہ آئے۔ جتنے یہ آئے بیٹھے ہیں نا، خالی اللہ کی قسم ایک افیسر کے پاس کیلے چلے جانا کہ دیکھیں جی اس دنیا کے سامنے عید والے دن ظلم ہوا، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ جو ڈی پی او صاحب ہے نا اس نے اپنی عزیز رشتہ دار کا جنازہ چھوڑ دیا، غالباً بیٹی کا،
مگر ڈیوٹی نہیں چھوڑی تھی، جنازہ پڑھنے نہیں گیا تھا۔ اس سے بڑا میں اپنی کرسی اور اپنی سیٹ کا پکا بندہ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ میں تو کبھی ڈی پی او صاحب کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں کھانے کے لیے، مگر ادھر بات کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ میرے اداروں نے پاکستان میں جس عالم پہ حملہ ہوا کبھی مجرم پکڑے گئے اور میرے اگلے دن پکڑے گئے تھے، اور میرے مجرم 1 ماہ جیل میں رہے اور 4 بندے رہے، اور چاروں کو اندر جناب شناخت میں نے پریڈ کی اور پھر میں نے بتایا کہ یہی ہے، اور پھر میرے گھر میں سبھی کو آنا پڑا۔ کیوں آنا پڑا؟ اداروں نے انصاف دیا۔ تو جو آدمی یہ آپ کو کہے نا کہ پولیس تعاون نہیں کر رہی، یہ آپ کا دشمن بندہ ہے۔ کیوں کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنی تفتیش پہ نظر رکھیں۔ قاری صاحب اور ان کے چاہنے والے جتنے، یہ فیس بک پہ آپ دھیان کم دیں۔ آپ نے جو نوٹس لینا تھا وہ لے لیا، جو وزیر اعلیٰ نے لینا تھا لے لیا۔ اب ایک آپ کو بات بتاؤں، جس چیز کا سی ایم نوٹس لے، ڈی پی او صاحب کو روزانہ کی بنیاد پہ اس کی رپورٹ دینی ہوتی ہے۔ جیسے ڈکیتی کا کیس ہوتا ہے نا، تو ایس پی کو روزانہ رپورٹ دینی ہوتی ہے ان اداروں نے کہ آج اس پہ کیا کام ہوا، آج کیا ہوا۔ اسی طرح جس کا نوٹس سی ایم لے وہ فائل کے ساتھ لگا ہوتا آئی جی صاحب کا اور سی ایم کا، جیسے میرے کیس میں لگا تھا۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں، یہ کیس ہمیشہ ہائی لائٹ رہے گا کیونکہ اس پہ نوٹس ہے سی ایم کا۔ صرف آپ نے اپنی ذمہ داری یہ نبھانی ہے کہ قاری صاحب کی لیگل ٹیم جہاں جائے اپنی بات قاری صاحب تک اور ان تک محدود ہو۔ کوئی لیڈر پوچھے تو اس کو بولے بھئی مجھے نہیں پتہ، قاری صاحب کو پوچھے کوئی لیڈر بھی مجھے نہیں پتہ۔ صرف وکیل جانے اور قاری صاحب جانے۔ قاری صاحب کو بھی وکیل ایسی بات مت بتائے کہ جس سے خطرہ ہو کہ کیس کمزور ہوگا، وکیل اپنے پیٹ میں بات رکھے۔ میرے ایک وکیل صاحب بیٹھے ہیں، جب تک یہ کیس رہا میں تھانے نہیں گیا۔ میں نے ان کو بولا بھی قانون جانے آپ جانے، میں جہاں ضرورت ہوگی وہاں جاؤں۔ ایسے کیس چلتی ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ بس ہم روڈ بلاک کر دیں گے، بھئی یہ دور گزر چکا ہے۔ یہ آپ انصاف لینا ہے نا آپ انشاءاللہ، تو آپ یہ انفارمیشن پروپوگنڈا یہ فلو ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، کون کہتا سلو ہوگی؟ انشاءاللہ قاری صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے، کیونکہ تم بھی ساتھ کھڑے ہو نا انشاءاللہ، سارے بولے نا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں یہاں سارے ہمارے بیٹھے ہیں، اس میں ان کے بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ ہر آدمی کی بات نوٹ کرنے آتے ہیں کہ یہ کون بولتا ہے، یہ کیا بولتا ہے، یہ کیا بولتا ہے۔ بھائی ہماری کسی سے نہیں دشمنی، ہماری اپنے بچے سے دوستی ہے، ہمارے بچے سے زیادتی ہوئی ہے۔ قاری صاحب کی زبانی ہے کہ ہماری کس سے دشمنی نہیں ہے۔ تو بھائی جب ہماری کس سے دشمنی نہیں ہے تو ہمارے بچے سے زیادتی ہوئی ہے، اسٹیٹ کا کام ہے ہمیں انصاف دلائے، اور اسٹیٹ نے کیسے انصاف دینا ہے یہ اسٹیٹ خود جانتی ہے۔ تو اس لیے آج میں یہاں آنے کا مقصد یہی لے کر آیا ہوں کہ قاری صاحب کے ساتھ انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور اس بچے کو انصاف ملے گا، اور اس کی قبر کو بھی انصاف ملے گا۔ اور انشاءاللہ آپ آج دھیا کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے سیاسی پوسٹیں مت لگائیں، اور قاری صاحب کے ساتھ کیلے میں ملاقات کر کے یہ بتائیں کہ میرا یہ افسر دوست ہے، یہ اصل قاری صاحب کا دوست ہوگا، یہ اصل خیر خواہ آدمی ہوگا جو قاری صاحب کو بولے گا کہ میں آپ کے ساتھ کیلے جانے تیار ہوں۔ بھائی یہ بازاروں میں آ کر باتیں کرنے سے انصاف نہیں ملتے۔ اس لیے آپ اپنے کسی سیاسی کے نام، کسی احتجاجی کے نام پوسٹ مت لگائیں۔ کیوں کہ یہ لوگ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، آپ ہی جائیں تو فائدہ نہیں دے سکتے، فائدہ آپ کو افسروں نے دینا ہے، انصاف آپ کو افسروں نے دینا۔ آپ اپنے افسروں سے جائیں، رابطہ رکھیں، چکر لگائیں، ان کو پتہ لگے مدعی پارٹی سست نہیں ہے۔ جتنی مسجد میں حاضری دیتے ہیں نا، آپ کو چاہیے کہ ایک دن میں ایک افسر کے پاس جائیں، ایک دن دوسرے افسر کے پاس جائیں، ایک دن تیسرے افسر کے پاس۔ قاری صاحب کو ملنے کے لیے لوگ انتظار میں ہوں کہ قاری صاحب کہاں ہیں۔ قاری صاحب خود ٹی وی انٹرویو میں بھی ان کو ٹائم دلاؤں گا، خود ایسے پروگراموں میں جائیں کہ جہاں کی بات جی ایچ کیو میں سنی جاتی ہے، جہاں کی بات سی ایم اور پرائم منسٹر سنتا ہے، پی ایم اس میں سنی جاتی، وہ چینل میں ان کو بتاؤں گا، اور ان اینکروں سے میں رابطہ بھی کراؤں گا، اور قاری صاحب کا وہاں پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بات روز بیٹھ کے سنتے ہیں ان سے آفیوں کی۔ اور یہ اعلیٰ افسروں کے اب ہاتھ میں کام ہے۔ جتنے عزیز بیٹھے ہیں آپ اپنے عزیز جتنے آپ کے تعلقات ہیں آپ قاری صاحب سے شیئر کریں، یہی آپ کا تعاون ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ قاری صاحب کی محبت قبول فرمائے۔
میری گل سن کے جانا جی ناصر مدنی صاحب تعزیت پاسے آئے اللہ انہاں دانا قبول کرے. آمین. دوسری گل یہ آ میرا کیس نہیں کر رہا میرے کلے کا کیس نہیں آ یہ ملک کا کیس ہے. تمام معززین شہر تمام سیاستدان اور تمام جماعتوں کا کیس ہے. فیس بک والا اکیلے گزارش کرتا کیوں کسی سیاستدان کو آگے دے کوئی مقام انسان کو آگے دے کوئی کسی سیاستدان کو آگے دے. بھائی اگر کسی یہ خیر تھا اگر میرے دل میں نہ ہمدردی رکھ دے مت کسی یقین کرو میرے نام سارے سیاستدان کھڑے ہو کسی کا دل نہ دکھانا کسی نے مطلب مت پورا کرو تو آج جذبات میں کہ پھر اس طرح کے اچھے طریقے میں جب کوئی سیاستدان سامنے آئے گا تو پھر محبت سارے لگ جائے گا. ایس ٹائم بالکل سارے سیاستدان میرے نام کھڑے ہیں. اللہ پاک سیاست نہیں ہوں تمام جماعتیں کے قابلین ہوں اور معززین شہر اللہ پاک کا خیر آپ ہے. میں کسی پہ بھی لگا نہیں بالکل میرے نام سارے ساتھی کھڑے ہیں. اس بات سے فیس بک والے کی گزارش ہے کسی کا دل نہیں دکھانا کسی نے متعلق برے الفاظ نہیں ہونے. اللہ پاک